بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اب آ گیا جی 35 نمبر باب آ گیا۔ باب کہتا ہے جی باب حل یجعل للنساء یوم علی حدۃ فی العلم، کیا عورتوں کی تعلیم کے لیے کوئی خاص دن مقرر کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ تو اب اس میں سے کیا بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بتایا جائے گا کہ اگر دیکھو عورتوں کے علم کے لیے اگر آپ کیا کر لیتے ہیں، کلاس سے دن مقرر کر لیتے کچھ دن صرف عورتوں کو تعلیم دی جائے، اس میں کیا ہے، یہ ایسا کرنا کیا ہے، جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل میں یہ حدیث میں یہ بیان کیا جائے گا کہ دیکھو یہ جو حدیث بھی آ رہی ہے کہ جی حضرت ابو سعید خدری سے آئے گی روایت، وہ کہتے ہیں کہ نقل کیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں نے نا کہا تھا کہ ہمارے اوپر کیا ہے، مرد ہمارے اوپر غالب آ گئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا خطاب کیا ہوتا ہے، ہمیشہ مردوں سے ہوتا ہے، تو ایک ہمارے لیے بھی کوئی خاص کیجیے، ہمیں بھی کوئی وصیت کیجیے اور ہمیں بھی کوئی اس طرح کی نصیحت وغیرہ جو ہے سارے چیزیں، تو یہ جو تھا نا اب اس میں سے یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو دیکھو ذرا، وہ بھی قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبۃ قال حدثني ابن الاسبهاني قال سمعت ابا صالح زكوان يحدث عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النساء للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو شکر تو غلبنا علیک رجالو کہ مردوں پر غالب آ گئے ہیں، فجعل لنا یوما من نفسک، آپ اس طرف سے ہمارے لیے کوئی دن مقرر کریے، فوعدہن، اس نے وعدہ کیا، یومن لقیہن فیہ، کہ وہ کریں گے کہ وہ ان سے ملیں گے، فواعظہن، اور عورتوں کو واعظ کہیں گے، فامرہن چاہیے، فامرہن، ان کو حکم کریں گے، فکان فیما قال لہن ما منکن امرأۃ تقدم ثلاثا من ولدها الا كان لا حجابا من النار، قالت امرأۃ وسنین وقال وسنین، ٹھیک ہے نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے جو باتیں فرمائی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ما منکن امرأۃ، ٹھیک ہے نا، تقدم ثلاثا من ولدها الا كان لا حجاب من النار، کہ تم میں سے کوئی اور ایسی نہیں ہے جو اپنی اولاد سے 3 بچے آگے بھیجے، یعنی اس کے 3 بچوں کا انتقال ہو جائے تو مگر یہ کہ وہ بچے اس کے جہنم سے حجاب بن جائیں گے، یعنی پھر جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ 2 کا بھی حکم یہی قرار دے دیجیے، یعنی فقالت امرأۃ اثنین، آپ اس کا 2 کا بھی کر دیجیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 بھی جو ہے نا، یہ 2 بھی ہیں۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 1 کے بارے میں بھی فرمایا، اور بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ اگر حمل بھی گر گیا تو وہ بھی کیا ہے، ایسا جو حمل ہوگا یہ بھی کیا ہو جائے گا، اس کے لیے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز جو پیش آتی ہے بچوں، یہ چیز اپنے اندر یہ بنا لو، عادت بنا لو، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں یقین کرو، ہم سوچ نہیں سکتے، ہمیں بڑا رونا بھی آتا ہے، ہمیں تکلیفیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ کیا کہا، دیکھو اس کے 3 بچے فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، 3 بچے، واقعی بہت بڑی ایک وہ ہے، عورت تو جو ہے بیچاری کیا اس کا کیا ہو جائے گا، فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ تو بھائی نا، یہ تو پکی جنت کے اندر گئی، کہ پھر 2 کا بھی کر دیجیے، میں کہا چلو 2 کا بھی یہی ہے، اور بعض روایتوں میں نے کہا کہ وہ 1 کا بھی آتا ہے، اور بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو حمل بھی گر جاتا ہے، یہ حمل بھی کیا ہو جائے گا، یہ بھی عورت کو کیا کرے گا، پکڑ کے جنت کے اندر لے کے چلا جائے گا۔ اور اس طرح ملتا ہے کہ نال جو ہوتی ہے، اس کی نال ہوتی ہے نا، ایمبلیکل کارڈ جو ہوتی ہے، وہ اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، ماں کو پکڑے گا اور لے کے چلا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح جو ہے، تو یہ اب یہ چھوٹی کوئی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہے کہ جو ہے اب ایک عورت جو ہے اس کے اوپر وہ کر رہی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کیا ہوتی ہے،
ایک ایسی حکمتیں ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ اپنی طرف سے تو انسان بڑا وہ کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے ایسا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ بندے کا بھلا چاہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، تو حضروں کو شروع میں اصل میں 3 کا حکم دیا گیا تھا کہ 3 کا جو ہے نا یہ حکم ہے، بعد میں پھر جب خاتون نے 2 کے بارے میں پوچھا تو وہی کے ذریعے سے پھر ہوگا کہ دو کا بھی یہ حکم ہے، پھر 1 کا بھی یہ حکم دے دیا اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا اس میں سے سمجھ آ گئی یہ بات کی، تو آگے دیکھو ذرا، یہی آگے عورتوں کے لحاظ سے تعلیم جو ہے نا وہ دی کہ دیکھو تم بے صبریاں ہوتی ہیں نا، عورتیں بے صبریاں ہوتی ہیں، تم کو کہا کہ دیکھو تمہارے کیا ہے وہ ہے، تم جو سمجھ رہی ہو تمہارے لیے اللہ نے کتنا ایک بڑا انعام رکھ دیا۔ وبی قال حدثني محمد بن بشار قال سنا غندر عن شعبة عن عبد الرحمن بن اصفهاني عن زكوان عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وعن عبد الرحمن بن اصفهاني قال سمعت ابا حازم بن ابي قال ثلاثة لم يبلغ الحنثى، تین وہ بچے جو کہ کیا ہوئے تھے نابالغی کے اندر ہی کیا ہوتے تھے، فوت ہو گئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا مطلب ہے اگر بچے بڑے ہو کے بالغ ہو کے فوت تو کیا نہیں ہوگا، صدمہ تو بہت ہوتا ہے، بالغ کا تو بہت بڑا ہوتا ہے، جوان فوت ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ تو تو وہاں پہ یاد رکھو وہ کیا ہے، وہ کفارہ سیئات بنیں گے، وہ بچے جو ہوں گے، بڑے بچے جو ہوں گے وہ گناہوں کا کفارہ بنیں گے، یہ بچے تو شفاعت کریں گے جا کے اپنے ماں باپ کو جو ہے نا، ہاں شفاعت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے شفاعت والے، اس لیے یہاں پہ ان کا ذکر یہ فرما دیا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوں گے، اور بعض میں سے یہ بھی ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ بچے جو ہوتے ہیں دیکھو اس میں ضد پائی جاتی ہے، بچے اپنی بات منواتے ہیں نا، اڑتے ہیں، یہ بچہ دوسری روایت سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جو ایسے بچے ہوں گے نا یہ اللہ میں سے ضد کریں گے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کو جنت میں داخل کیجیے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو چھوٹا بچہ جو ہے جب ضد بھی کر رہا ہوتا ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے اور زیادہ ایک شفقت کا پہلو ہوتا ہے اس کے اوپر، اب چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اللہ میاں کے سامنے ضد کریں گے کہ اللہ ہمارے بچوں، ہمارے والدین جو ہیں ان کو آپ کدھر لے کے جائیے، جنت میں لے کے جائیے، تو ضد کر کے وہ ان کو پکڑ کے کدھر لے جائیں گے، جنت میں لے جائیں گے اپنے ماں باپ کو، سمجھ گئے؟ اس میں سے آ گیا، اب آگے جی آگے چلو، اور اسی کی پتہ چل گیا کہ عورتوں کے لیے زیادہ تعلیم کا بھی کوئی ترتیب بنائی جا سکتی ہے اس میں سے، اب آگے جی باب من سمع شیئا، باب من سمع شیئا، اب آ گیا فلم یفہموا فراجعوا حتی یعرفہ، یہ اس شخص کا بیان جو کوئی بات سنے تو کہتے ہیں کہ باب من سمع شیئا فلم یفہموا، سنی سمجھا فراجعوا حتی یعرفہ، تو پھر اسے دوبارہ پوچھے یہاں تک کہ سمجھ لے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھو اگر جب آپ علم حاصل کر رہے ہو نا تو اگر استاد سے کوئی بات سنی آپ نے اور سمجھ نہیں آئی ہے تو چاہیے کیا کرو، استاد سے دوبارہ رجوع کرو، استاد جی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ بتا دیں، ٹھیک ہے، دوبارہ بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو ہے نا اس میں سے جہاں تک حقیقت کو جان لے، تو اس میں دیکھو جب وہ بھی قال حدثنا سعید بن ابی مریم قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيء لا تعرف الا راجت فيه حتى تعرفه، النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، عائشة فقلت اوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قالت فقال انما ذلك الارض ولكن من نوقش الحساب، اللہ اکبر یہلکم، سنو ذرا بچوں، اللہ اکبر، تو جو ہے نا اس میں سے حضرت عائشہ کی حدیث نقل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ حضرت عائشہ کا معمول یہ تھا کہ کوئی بات جو سنتی تھی جب سمجھ نہ سکتی تھی تو وہ اس میں سے مراجعت فرمایا کرتی تھی کہ آپ جو ہے نا ذرا مجھے دوبارہ سمجھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ جہاں تک ایک اس نے فرمایا کہ منحوس سوا اس زبا، ایک دفعہ اس نے فرمایا کہ جس کا حساب ہو گیا نا سمجھو بس
اس زبا اس کو عذاب ہوگا. عائشہ نے جب حدیث سنی نا تو کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سے یقول اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن میں نہیں کہا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو آپ فرما رہے ہیں کہ جناب علی اس کا حساب ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ عذاب میں مبتلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کا حساب کیا ہوگا؟ بڑا جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس سے پتہ چلا ہے کہ مومن سے تو آسان حساب دیا جائے گا، لیکن اس میں فرما رہے ہیں کہ بھائی جس کا بھی حساب ہو گیا بس وہ کیا ہو گیا؟ بس وہ پکڑا گیا. اس میں سے جو ہے تو کہتے ہیں کہ تو حضور نے کہا کہ دیکھو بلا کہ منو کی حساب لکھو، لیکن جس حساب میں مناقشہ کیا گیا نا، مناقشہ اگر کیا گیا تو بس سمجھ لو جی وہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ بندہ کیا ہو جائے گا؟ ہلاک ہو جائے گا. پھر تو آسان حساب کا مطلب ہی کیا کہ بغیر حساب کے جو ہے نا چلا گیا، کیونکہ اگر حساب ہو گیا تو بس پھر کیا ہے؟ پھر بندہ نے پکڑ آ جانی ہے. اچھا جی. باب لیبلغ العلم الشاہد الغائب قال ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے نا، مطلب اس کے ساتھ کیا ہوا؟ بحث مباحثہ ہو کر ہوا. تو اس میں سے باب لیبلغ العلم الشاہد، کہ شاہد جو ہے نا وہ پہنچائے علم کو، الغائب غائب کو. قال ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ابن عباس سے کہہ رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثني سعيد وهو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد. ٹھیک ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ جیسے کہنا لعمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد سے کہا وهو يبصر بوسا الى مکہ تھا، وہ بھیجنے والے تھے ایک لشکر کو مکہ کی طرف. ٹھیک ہے، تو پھر اس میں لکھا ہوا تھا اس میں سے تھا اذن لی ایھا الامین احدثک قوما قام به. بس جس کا حساب ہو گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کی شامت آ گئی. سے اللہ سے بلا حساب کتاب مانگا کرو، بلا حساب کتاب. ایک منٹ. لیبلغ العلم الشاہد الغائب، جو لوگ حاضر ہیں نا وہ کیا کریں؟ ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو غائب ہیں. مطلب ہے کہ جو حاضر کس کو پہنچا دیں؟ غائب لوگوں کو جو ہے نا وہ پہنچا دیں، جو ہے نا اس کی باتیں وغیرہ اور سارا کچھ. تو یہ اب آ گیا. تو اس میں سے دیکھیے وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ليس قال حدثنا سعيد هو ابن ابي سعيد عن ابي شريح انه قال لعمرو بن سعيد، انہوں نے عمر بن سعید سے کہا تھا وہ یبعث البعوث الى مکہ تھا، جو لشکر کو بھیجے تھے مکہ کی طرف. اذن لی ایھا الامین، کہ آپ نے اجازت دے دی امیر المومنین احدثک قولا قام به رسول وسلم، میں آپ کو وہ بیان کروں گا جو رسول نے مجھے بیان کیا تھا. چاہیے تو رسول الغدا من یوم الفتح، کہ جو غد ہوتی ہے یوم فتح کے دن کی، جو سب سے پہلے جو آئے گا. چاہیے من یوم الفتح سمیت ادنایا وواؤ قلبی وابصرتہ عینایا حین تکلم بھی. اچھا جی. تو کیا کہتے ہیں
کہ انہوں نے کہا کہ ان قلم سعید وہ جب اس بہت سے مکہ تھا کہ وہ مکہ کی طرف لشکر بھیج رہے تھے، یہ زن یوم احدث قولا، میں آپ کو حدیث بیان کروں، حدیث وسلم کے جو ہے نا کام ابھی وسلم جس پہ حضور وسلم نے جس جو حدیث وہ تھی کہ کام وسلم الغد من یوم الفتح، کہ صبح کے دن فتح کے سمے تو اسنایا کہ میرے کانوں نے سنا ہے، واہ کل بھی اور میرے دل نے اس کا کر لیا، محفوظ کر لیا، وہ اچھا جی وہ ابصرت عینایا، اور ٹھیک ہے نا آنکھیں کیسے درست ہی نہ تکلم بھی، تو ہی نہ تکلم بھی، تو اب آگے جی حمد اللہ و اثنا علیہ، ایک اچھا سمعت ہوئی ہے، سمعت سنایا، ٹھیک ہے نا میرے کانوں نے اس کو سنا تھا، سمعت سنایا، واو قلبی اور میرے دل نے کیا کیا اس کو محفوظ کیا، وہ اب سارا تو عینایا اور میری جو ہے نا میری آنکھوں نے اس کو دیکھا، ہی نہ تکلم بھی جب انہوں نے بات کی، حمد اللہ اللہ کی حمد بیان کی، واسنا ثنا بھی بیان کی، ثم قال ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرم الناس، کہ بے شک کہ جو مکہ ہے نا، مکہ جو ہے ٹھیک ہے نا یہ مکہ جو ہے ان مکہ حرمها اللہ ولم يحرم الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما۔ اچھا پہلے آپ سمجھو، یہ اصل میں اس کو ترجمہ کرنے سے پہلے نا مجھے اس کے وہ پیچھے بیان کر دینا چاہیے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ یزید کی جب حکومت بن گئی تھی نا تو ہوا یہ تھا کہ یزید کے ہاتھ کے اوپر حضرت حسین نے بیعت نہیں کی تھی نا، حضرت حسین کہتے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اور بات بھی صحیح تھی کہ یزید ٹھیک آدمی نہیں تھا، یزید ٹھیک آدمی نہیں تھا۔ ابھی آج کل بعض ایسے لوگ نکل آئے ہیں جو یزید کو پتہ نہیں کتنا بڑا بناتے ہیں، ہاں دوسری طرف کیا ہو گئے ہیں، ایسے بھی لوگ نکل آئے ہیں جو کہ حضرت امیر معاویہ کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل وہ انجینئر علی مرزا ہے، وہ بڑے صحابہ کے بارے میں بکواسیات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہو گیا۔ انڈیا کے اندر ہیں سلمان ندوی صاحب جو ہیں، ٹھیک ہے نا، ندوۃ العلماء کے جو ہیں علی میاں صاحب کے میرے خیال میں شاید داماد لگتے ہیں یا بھانجے بھتیجے بھی لگتے ہیں کہ اس میں سے، تو وہ بھی کیا ہوا ان کا بھی وہ ہو گئے، بس پٹڑی سے ہٹ گئے وہ بھی جو ہے نا، ٹھیک ہے نا وہ بھی پٹڑی سے ہٹ گئے ہیں، تو اس طرح کے جو ہیں بڑے عالم تھے، بلکہ بہت بڑے عالم، لیکن بس یہ کہتے ہیں کہ یہ ہدایت جو ہوتی ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہم کیا ہیں، بڑے قابل اور بڑے ایسی چیزیں، اس لیے ہمیں ساری چیزیں بڑی سمجھ میں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اس لیے اس میں یہ چیزیں جو تھیں تو یہ بات یاد رکھو، حضرت امیر معاویہ سرانوں کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی، حضرت امیر معاویہ کے ہیں صحابی بھی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے کوئی وہ نہیں کیا تھا، لیکن یزید جو تھا نا یہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، حضرت حسین نے اس لیے یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی، اور پھر اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی بیعت نہیں کی تھی، یہ مکہ کے اندر جو تھے نا، مکہ کے گورنر تھے نا، مکہ میں حکومت قائم کر دی حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت عبداللہ بن زبیر جو تھے، یزید کو غصہ آیا، اس نے تو مکہ مکرمہ میں تو اس نے کیا تھا لشکر بھیجا تھا، ٹھیک ہے نا، اور باقی جتنے بھی عمال تھے ان کو کہا تھا، ٹھیک ہے نا، ان کا نام ہے سلمان ندوی، سلمان ندوی، ندوۃ العلماء کے جو تھے نا یہ سلمان ندوی جو ہے وہ نعوذ باللہ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں جو ہے نا بڑی عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، اس میں سے
اس لیے جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے جو میں سچی بات ہے. اب جو میں ایسے ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا خاص طور پہ چلو انجینئر بھی مرزا تو یہ تو ویسے یہ تو کل کا بچہ ہے ٹھیک ہے نا. وہ سلمان رضوی صاحب جو ہیں مطلب ہے کہ اتنے بڑے خاندانی وہ سید ہیں سارا کچھ قابل آدمی تھے بڑا. لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ جب کسی کا تعلق نہیں ہوتا نا اصلاحی تعلق نہیں ہوتا مضبوط جو ہے نا ٹھیک ہے نا مضبوط صحیح تعلق نہیں ہوتا تو پھر بندہ کیا کرتا ہے ایسے ماریں کھاتا ہے اور ٹکا کے ماریں کھاتا ہے اور بڑے ایسے ایسی رگڑے لگتے ہیں نا. یہ بات یاد رکھ لو. میں ایسے لوگوں کو دیکھ کے نا میں اور زیادہ قائل ہو جاتا ہوں کہ جناب باقی شیخ کے ساتھ تعلق ہونا بہت ضروری ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے گمراہیاں تو پھر ایسے وہ ہوتی ہیں کہ ان سے جو ان کی جو باتیں میں نے سنی ہیں اور مطلب ہے کہ اس میں سے یہ نہیں ہوتا کہ مجھے کسی نے بتائی ہیں میں نے خود سنی ہے. بھائی جی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں سرکاری مولا تھے وہ تو سرکاری مولا ایسی باتیں ہیں. حضرت امیر معاویہ کی رضی اللہ عنہ نہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے زیادہ علم نہیں زیادہ علم نہیں جب انسان کیا سمجھنے لگ پڑتا ہے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے لگ پڑتا ہے. انسان اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ جی میں کیا ہو گیا ہوں. مجھے جو چیز سمجھ آئی ہے آج سے جو ہے نا 1400 سال میں کسی کو وہ بات سمجھ نہیں آئی تھی. میں بیسیکلی وہ ہوں. یہ چیزیں ہوتی ہیں جتنے بڑے بڑے آپ کو بگڑے ہوئے ملیں گے ویسے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے تو اب سمجھو حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں تھے. اب جب مکہ میں تھے یزید نے پھر کیا کہ لشکر بھیجا ٹھیک ہے نا. اچھا عمر بن سعید جو تھا نا یہ مدینہ منورہ میں یزید کی طرف سے گورنر تھا حاکم تھا جو ہے ٹھیک ہے نا؟ اچھا عمر بن سعید نے پھر کیا کیا مدینہ منورہ سے بھیجنے کا ارادہ کیا. اچھا جی تو اب جب عمر بن سعید بھیجا تھا اس وقت ابو شریح جو تھے نا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے امیر مجھے آپ اجازت دے دیجئے کہ میں آپ کو ایک ایسی بات سناؤں جو اس نے فتح مکہ کے اگلے دن سنائی تھی ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے ٹھیک ہے نا تو اب ان کو جو ہے نا وہ کر رہے ہیں یہ جو ہے نا وہ شرح جو ہے ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہم کل پڑھیں گے پھر تاکہ آپ لوگ جو ہے نا شوق ہوگا کہ بھئی کیا بات کیا ہوئی تھی آگے ٹھیک ہے. اس کو ہم کیا کریں گے کل پڑھیں گے تاکہ جو ہے نا ہوا کیا تھا واقعہ پھر آگے جا کے. چلو جی. اچھا جی پھر السلام علیکم.